السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 24۔ اسلام کو پہچان لیا تو غم کی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ کیسے بدبخت ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے، نہ اس کی ہدایت پاتے ہیں۔ اسلام کو ضرورت ہے کہ اس کے پیرو اور علم بردار اس کے تعارف کی ایک زبردست عالمی مہم چھیڑ دیں، کیونکہ وہ ایک عظیم پیغام ہے، لہٰذا اس کی دعوت بھی ترقی یافتہ، مہذب اور جاذب نظر ہونی چاہیے، کیونکہ انسانیت کی سعادت دین حق کی پیروی میں ہے۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہتے ہیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایک مشہور مسلمان داعی نے جرمنی کے میونخ شہر میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جرمن میں ایک بڑا سائن بورڈ لکھا ہے، کیا تم یوکوہاما کی کفریات کو نہیں جانتے؟ اس داعی نے پاس میں ہی ایک اور سائن بورڈ لگا دیا اور اس پر لکھ دیا، کیا آپ اسلام کو نہیں جانتے؟ اگر اس کی معلومات چاہتے ہیں تو فلاں فلاں فون نمبر پر رابطہ کریں۔ اس کے بعد تو جرمنی کی طول و عرض سے فون ان پر ٹوٹ پڑے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر ایک سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ جرمن مسلمان ہو گئے، جن میں مرد و عورت دونوں ہی شامل تھے۔ انہوں نے ایک مسجد، ایک اسلامی مرکز اور ایک درسگاہ بنائی۔ انسانیت حیران اور سرگشتہ ہے۔ اس کو اس عظیم دین کی ضرورت ہے جو اسے امن، اطمینان اور سکون دے سکے۔ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان کو جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالا دکھاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، لیکن اللہ نے فرمایا، میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں، اور اگر تم لوگوں کی اکثریت کی بات ماننے لگو گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ تمہیں اس کی آرزو ہو۔ ایک عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک سوڈانی مسلمان بادیہ سے راجدھانی خرطوم آیا۔ ان دنوں انگریزی استعمار کا دور تھا۔ بس شہر میں ایک برطانوی ٹریفک مین کو دیکھ کر لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب میں بتایا کہ یہ کافر ہے۔ کہنے لگا، یہ کس کا کفر کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کا۔ اس نے کہا، کیا کوئی اللہ کا کفر بھی کر سکتا ہے؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ جو دیکھا اور سنا تھا اس پر نعوذ باللہ پڑھتا ہوا بادیہ کی طرف لوٹ آیا۔ انہیں کیا ہوا؟ یہ ایمان نہیں لاتے؟ آسمائی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کسی قاری کو پڑھتے سنا، فَهُوَ رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنَا لَحَقٌ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ زمین و آسمان کے رب کی قسم، وہ ایسے ہی حق ہے جیسے تمہارا بولنا۔ اعرابی یہ سن کر بولا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے قسم کھانے پر مجبور کر دیا؟ یہ حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور لطف و کرم اور رحمت کی امید ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک ربنا۔ ایک اعرابی بولا، ہمارا رب ہمیشہ رہے، جو خیر کی ہنسی ہنستا ہے، وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے جبکہ لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارے رب کی رحمت محسنین سے قریب تر ہے۔ جان لو کہ اللہ کی نصرت جلد ہی آنے والی ہے۔ جو شخص لوگوں کے سوانح اور تذکرہ رجال کا مطالعہ کرے گا، وہ ان سے کئی مسلمات سیکھے گا۔ مثلاً، انسان کی قدر و قیمت اس کے اچھے عمل میں ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ انسان کی صورت، اس کے روپ یا منصب سے اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کی امتیازی شان تو اس کے علم، ادب، عبادت، کرم اور اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے منہ بنایا اور تیوری چڑھائی، اس وجہ سے اس کے پاس اندھا آ گیا۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک اچھا لگے۔ جتنی انسان کی ہمت، قربانی، اس کا اہتمام اور انفاق فی سبیل اللہ ہوگا،
اتنی ہی اس کی قیمت ہوگی۔ بلندی یوں ہی نہیں مل جاتی، بلندی کوئی کھجور نہیں۔ اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیاری کر لیتے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ انسان اپنی تاریخ خود بناتا ہے، اپنے اچھے یا برے اعمال سے خود اپنی کتاب زندگی لکھتا ہے۔ ہم ان کے اعمال و حرکات کو لکھ رہے ہیں۔ انسان کی عمر تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کی زندگی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، ہجرت میں چلی جاتی ہے تو گناہوں، تفکرات اور رنج و الم سے اس کو اور کم نہ کرے۔ وہ لوگ نہیں رہے مگر ایک شام یا ایک چاشت تک۔ انہوں نے کہا ہم تو بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، گننے والوں سے پوچھ لے۔ شاعر کہتا ہے، غم کے لیے تو یہ کافی ہے کہ زندگی کڑوی ہے اور ایسا کوئی عمل پلے میں نہیں جس سے اللہ کو خوش کیا جائے۔ خوش بختی کے اسباب: عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ نیک بیوی: اے ہمارے رب، ہماری بیوی اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کشادہ گھر: حدیث میں آیا ہے، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما۔ نیک کمائی: حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک عمل ہی قبول کرتا ہے۔ حسن اخلاق اور لوگوں سے محبت: اور مجھے بابرکت بنا خواہ جہاں بھی میں رہوں۔ قرض سے بچنا اور خرچ میں فضول خرچی سے پرہیز: انہوں نے نہ اسراف کیا نہ تنگ دلی سے کام لیا۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھو نہ اسے پوری طرح کھول دو۔ خوش نصیبی کے عناصر: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم۔ خوش نصیبی کے عناصر ہے بقول شاعر، شکر، ذکر اور صبر یہی نعمتوں کا سبب ہے، ان میں ثواب ملے گا۔ اگر خوش نصیبی کے بارے میں علماء کا علم، حکیموں کی حکمت اور شعراء کے قصیدے جمع کر دیے جائے تب بھی خوش نصیبی اسی وقت حاصل ہوگی جب ان چیزوں کو پختہ ارادے کے ساتھ محسوس اور اختیار کرے، انہیں حاصل کرے، ان کی تلاش کرے اور ان کے خلاف عوامل کے ازالے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ اسی طرح یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رازوں کو چھپائے اور اپنے معاملات درست رکھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی سے 10 دینار کے بدلے ایک راز چھپانے کا معاملہ کیا گیا، لیکن وہ راز اسے ہضم نہیں ہوا۔ چنانچہ دینار والے کے پاس گیا اور اس کے دینار واپس کر دیے کہ وہ راز افشا کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ راز چھپانے کے لیے ثبات، صبر اور عزیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا: لوگوں سے اپنے راز کی بات کہہ دینا، اپنے بھید انہیں دے دینا، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ یہ انسانوں کا ایک پرانا اور گہرا مرض ہے۔ نفس سے راز پر صبر نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے خبریں نقل کرتا اور بھید بتایا کرتا ہے۔ خوش بختی کے موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جو اپنے راز افشا کرتا ہے وہ زیادہ تر ندامت اٹھاتا اور رنج و غم کرتا ہے۔ رازداری کے سلسلے میں جاحظ نے اپنے ادبی رسائل میں نہایت مؤثر گفتگو کی ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے قصے میں آیا ہے، چاہیے کہ لطف سے کام لے اور کوئی تمہیں محسوس نہ کر سکے۔ رازداری کی اصل یہی ہے کہ لطیف ہیلا سے کام لیا جائے۔ اعرابی کہتا ہے، میں ایسا راز چھپا رہا ہوں جس میں گردن ماری جا سکتی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، جب ان کی اجل آ جائے گی ان کو ایک ساعت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ آیت ان بزدلوں کے لیے تسلی کی چیز ہے جو موت سے پہلے بھی کئی بار مر جاتے ہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ موت کا وقت متعین ہے جس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اسے جلدی لا سکتا ہے نہ اس میں دیر کر سکتا ہے، اگرچہ تمام انسان جمع ہو کر بھی اس کی کوشش کر ڈالے۔ یہ بات اپنے آپ میں بندے کے لیے طمانینت، سکون اور ثبات کا باعث ہے۔ موت کے سکرات حق لے کر آ گئے، یاد رکھیے کہ غیر اللہ سے تعلق بدبختی کی بات ہے۔ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرے اور اس کو کامیابی نہیں ملی۔ ذہبی کی سیر اعلام النبات 23 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے علماء، مشاہرہ، خلفاء، بادشاہان، امراء، وزراء، ثروت مندوں اور شعراء کے حالات لکھے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ 2 خاص حقیقتیں پائیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ جو شخص بھی اللہ کو چھوڑ کر مال، اولاد، منصب، شاہی وغیرہ سے چپکا، اللہ نے اسے اسی چیز کا
حوالہ کر دی، اسی چیز کے حوالے کر دیا، اور یہ اس کی بدبختی، بدنصیبی، حرمان اور عذاب کا باعث بن گئی۔ یہ لوگ راستے سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے۔ فرعون اور اس کی سلطنت، قارون اور اس کا خزانہ، امیہ بن خلف اور اس کی تجارت، ولید اور اس کے بیٹے، سب اس کی مثال ہے۔ مجھے چھوڑ دو اور اسے جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ ابو جہل اور جہاں مرتبہ، ابو لہب اور اس کا نسب، ابو مسلم اور اقتدار، متنبی اور شہرت، حجاج اور اس کا استکبار، ابن الفرات اور اس کی وزارت کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا دامن تھاما، اس کے لیے عمل کیا، اس کی قربت چاہی تو اسے اللہ نے عہدہ اور نسب، مال و اولاد اور کنبہ وغیرہ کے بغیر عزت رفعت عطا کی۔ بلال اور ان کی اذان، سلمان اور فکر آخرت، صہیب اور ان کی قربانی عطا اور ان کا علم اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ نے کفر کرنے والوں کا کلمہ نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا۔ یا ذوالجلال والاکرام کا کثرت سے ورد کرو۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، کثرت سے اس کا ورد کرو۔ اسی کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے یا حی یا قیوم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے کہ اس نام سے اسے پکارا جائے تو وہ دعائیں قبول کرتا ہے اور مانگا جائے تو دیتا ہے۔ بندے کو اس کے ذریعے ندا دینی چاہیے، اسی نام سے پکارے، فریاد کرے اور اسے لازم کر لے تاکہ کشادگی و فراخی اور کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔ مسلمان کی زندگی میں 3 دن عید کی مثل ہے۔ ایک وہ دن جس میں فرائض جماعت سے ادا کرے، معاصی سے بچے، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ بلائے۔ ایک وہ دن جب اپنے گناہ سے توبہ کرے، معصیت سے پھر آئے، اپنے رب کی طرف لوٹے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لیں۔ ایک وہ دن جب وہ حسن خاتمہ اور نیک عملی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ بقول شاعر، میں نے اپنی آرزوؤں کو 2 چیزوں کی خوشخبری دی، ایک گھر کی بشارت دی جو دنیا ہے اور ایک دن کی جو زمانہ ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر میں نے ان کی زندگی کے 5 امتیازات پائے جو صرف انہی کا خاصہ تھے۔ نمبر 1، ان کی زندگی میں سادگی، آسانی اور عدم تکلف تھا۔ وہ چیزوں کو سادگی سے لیتے، ان میں تشدد، بال کی کھال نکالنے اور کھود کھرید کی عادت نہ تھی۔ ہم تمہارے لیے آسان زندگی مہیا کر دیں گے۔ دوسرے، ان کا علم بڑا اور بابرکت تھا اور علم کے ساتھ عمل تھا، اس میں فضولیات، حاشیہ آرائی، کثرت کلام، جھاگ اور پیچیدگی کی گنجائش نہ تھی۔ اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ قلب کے اعمال ان کے یہاں جسمانی اعمال سے برتر تھے، اس لیے ان کے یہاں اخلاص، انابت، توکل، محبت، اللہ کی خشیت، اس کا خوف اور اس کی رغبت تھی، جبکہ ان کے یہاں نفل نمازوں اور روزہ وغیرہ میں زیادہ تشدد نہ تھا، بلکہ ظاہری نوافل میں تو بعض تابعین بھی ان سے زیادہ تشدد برتتے تھے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے جان لیا۔ چوتھی چیز دنیا اور اس کی متاع سے بیزاری، کم سے کم تعلق اور اس کی سجاوٹ اور آرائشوں سے اعراض تھا۔ آلائش زندگی سے دوری نے ان کو راحت، سعادت، طمانینت اور سکینت بخشی تھی۔ جو شخص ایمان کے ساتھ آخرت کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ 5ویں چیز یہ تھی کہ ان کے یہاں دوسرے اعمال صالحہ پر جہاد کو غلبہ حاصل تھا، حتیٰ کہ جہاد ان کا شعار، ان کی پہچان اور علامت بن گیا۔ جہاد کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے تفکرات، ہموم و احزان اور الجھنوں پر قابو پا لیا، کیونکہ جہاد بیک وقت ذکر، عمل، انفاق اور حرکت سبھی کچھ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے زیادہ مطمئن اور پاکیزہ نفس والا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم ایسے حقائق اور سنن حیات کا گنجینہ ہے جنہیں نہ زوال ہے نہ تبدیلی۔ انسان کی خوش نصیبی اور اطمینان قلب سے جو حقائق جڑے ہیں، یہاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سنن
ثابتہ میں یہ ہے کہ جو اللہ سے مدد چاہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ جو اس سے مانگے گا وہ دے گا، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ جو اس سے مغفرت چاہے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بار الہی مجھے معاف فرما تو اس نے اسے بخش دیا۔ جو اس سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کرے گا، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اللہ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، کتاب کو ضرور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔